بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ پہلے ہم امور طبیعہ کے بارے میں 7 لیکچر دیے تھے اور ان کا تعلق علم الابدان سے تھا، انسانی جسم سے تھا، تو جب تک 2 علوم طبیب کو نہ آئے اس وقت تک وہ نہ صحیح طریقے سے علاج کر سکتا ہے اور نہ صحیح طریقے سے تشخیص کر سکتا ہے۔ لیکن امور طبیعہ کے جاننے سے تو تشخیص میں آسانی ہو سکتی ہے، لیکن جب تک علم الادویات اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو پھر بھی ہم صحیح طریقے سے علاج نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ جو باقی لیکچر رہتے ہیں علم الادویات کے بارے کہ ان کو بھی شیئر کیا جائے تاکہ اس کا علم بھی عام ہو سکے اور ہر انسان آسانی سے غذائی علاج کر سکے اور ہر چیز کا مزاج آسانی سے معلوم ہو جائے۔ تو ادویات کے مزاج کو معلوم کرنے کے لیے کچھ کلیے قاعدے ہیں، اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو پھر جس طرح پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اجناس ہے یا ادویات ہیں، تو کلیے قاعدے کے مطابق ہم آسانی سے ادویات کے مزاج کو سمجھ سکیں گے۔ تو اس لیے ہم نے یہ پھر دوبارہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو امور طبیعہ جس طرح ہم نے لیکچر دیے تھے 7، اس کے علیحدہ علیحدہ جس طرح ارکان، مزاج، اخلاط، اعضاء، ارواح، قوا، افعال، تو جن دوستوں نے وہ لیکچر سنے ہوں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ انہیں طب کی کافی حد تک سمجھ آئی ہوگی، لیکن اس سے صرف تشخیص کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن اگر ہم تشخیص کر بھی لیں، مزاج معلوم کر لیں کہ فلاں شخص کا مزاج گرم ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا علاج ہم سرد چیزوں سے کریں گے، تو سرد چیزوں کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو پھر ہم کیسے علاج کریں گے؟ تو اس لیے ادویات کے علم کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہم سرد چیزوں کے بارے میں معلوم کریں گے کہ سرد خشک چیزیں کون کون سی ہیں۔ تو کچھ کلیے قاعدے کے مطابق کچھ چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کا کلیے کے مطابق نہیں بھی پتہ چلتا، اسے جس طرح علم الادویات کی کتابیں ہیں ان سے معلوم کرنا پڑے گا۔ تو اکثر سبزیوں، پھلوں اور ضروریات زندگی کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کا علم ہمیں یعنی کچھ کلیے قاعدے کے ذریعے پتہ چل جائے گا۔ جس طرح یہ ہم نے بورڈ کے اوپر لکھا ہے کہ ذائقہ، ساخت، مزاج، اخلاط۔ اگر چیز کا ذائقہ یعنی کھٹا ہو، ترش ہو، تو وہ چیزیں سرد خشک ہوتی ہیں۔ یعنی جن چیزوں کا ذائقہ کھٹا اور ترش ہو وہ چیزیں سرد خشک ہوتی ہیں۔ لیکن پھر ان میں بھی فرق ہے، اگر چیزیں کچھ ایسی ہیں وہ کھٹی ہوتی ہیں، جس طرح دہی ہے، دہی کھٹی ہوتی ہے اور لسی بھی کھٹی اکثر ہوتی ہے، تو اس میں لیسدار مادہ بھی پایا جاتا ہے، تو وہ زیادہ سردی کی طرف مائل ہوں گے اور خشکی ان میں کم ہوگی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ترشی زیادہ ہوتی ہے۔ جن چیزوں میں ترشی زیادہ ہوتی ہے صاف ظاہر ہے کہ ان میں
تیزابیت بھی زیادہ ہوگی، تیزابی مادہ ہوگا، وہ خشک ہوتا ہے، تو وہ سرد تو ضرور ہوں گی لیکن خشکی ان میں زیادہ پائی جائے گی۔ تو اس لیے یہ سرد اور خشک چیزیں جو ہیں یہ اصل میں سرد خشک مزاج رکھتی ہیں۔ جس طرح ان کی ساخت یہ بتائی ہے کہ لیس دار گاڑی، ان میں مادہ بھی ہوگا، یا ان کا مزاج جو ہے آگے وہ پھر سرد خشک ہوگا۔ اخلاط ان میں کیا پائی جائے گی؟ سداوی اخلاط رکھتی ہوگی، کہ اگر ہم سرد خشک چیزیں زیادہ استعمال کریں گے تو اس سے مزاج سداوی پیدا ہوگا۔ تو یہ پتہ چلا کہ کھٹی اور ترش چیزیں اکثر سرد خشک مزاج رکھتی ہیں۔ اس کی ہم مثال لے لیتے ہیں، جس طرح یہ لسی ہے، اگر کھٹی ہے تو یہ سرد خشک ہے، دہی ہے کھٹی ہے تو سرد خشک ہے۔ اگر اس میں کھٹاس کم ہوگی تو پھر سردی زیادہ ہوگی، خشکی کم ہوگی۔ تو اسی طرح ترش چیزیں لے لیتے ہیں، جس طرح یہ فالسا ہے، یہ ترش ہوتا ہے تو یہ سرد خشک ہے۔ لیمو ہے، یہ ترش ہے، اس کا مزاج سرد خشک ہے۔ آڑو ہے، انار ہے، اور اسی طرح مزید کوشش کریں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ آملہ ہے، آملہ یہ کھٹا ہوتا ہے، سرد خشک ہے۔ تو اس طرح ہم یہ کلیہ اگر لگائیں گے تو ہمیں ہر چیز خود ہی بتائے گی کہ میں سرد خشک ہوں۔ اور پھر یہ بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ جو سرد خشک چیزیں ہوتی ہیں وہ جسم کے اندر فرط پیدا کرتی ہیں، جسم کو گرمی سے بچاتی ہیں۔ تو اس لیے جسم کے اندر سردی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جس طرح انسان کا جسم 4 چیزوں سے بنایا گیا، مٹی، ہوا، آگ اور پانی، تو مٹی کا مزاج سرد خشک ہے اور ہوا خشک ہے، اور آگے جو آگ ہے وہ گرم ہے، اور پانی ہے تر ہے۔ تو یہ 4 مزاج ہیں۔ تو ان مزاج کا اتار چڑھاؤ جسم کے اندر ہوتا رہتا ہے، جس سے امراض پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر ہمارا مزاج، ہم گرم چیزیں استعمال کریں گے تو مزاج گرمی میں چلا جائے گا، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، خونی پیچس لگ سکتے ہیں، گھبراہٹ بے چینی ہو سکتی ہے، یا ذوف جگر ہو جاتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے اگر حدت زیادہ خون کے اندر آ جائے۔ تو اس طرح پھر جب گرمی خشکی سے مختلف علامات اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو اس کا ایک طریقہ طب نے بتایا ہے، علاج بضد۔ تو ہمیں پھر بضد طریقہ علاج کرنے کے لیے ادویات کے بارے میں بھی جاننا ہوگا، غذا کے بارے میں بھی جاننا ہوگا، تو پھر ہی ہم صحیح طریقے سے اس کا علاج کر سکیں گے۔ تو اس طرح ہمیں جب مزاج، فروٹ کا مزاج، سبزیوں کا مزاج، اناج کا مزاج معلوم ہو جائے گا تو پھر ہم بھی ضد طریقہ سے اس کو استعمال کریں گے، اور جتنی اس کی علامات ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی۔ تو قرآن نے بھی اس کے بارے میں، ادویات کے بارے میں قرآن کے اندر بھی ذکر آتا ہے۔ جس طرح زنجبیل لفظ استعمال ہوا ہے، زنجبیلا، تو زنجبیل سے مراد سنڈ ہے، سنڈ کا مزاج گرم خشک ہے۔ اور اسی طرح فیہما فاکہۃ و نخل و رمان، نخل کھجور اور رمان انار ہے۔ کھجور کا مزاج گرم تر ہے، اور انار کا مزاج اگر ترش ہوگا تو سرد خشک ہوگا، اگر انار میٹھا ہوگا تو پھر گرم تر ہوگا۔ تو ایک فروٹ کے 2 مزاج بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یعنی مروارید، موتی اور مرجان کا ذکر ہے۔ یہ پتھر ہیں، پتھر جتنے بھی ہیں ان کا مزاج اکثر
سرد خشک ہوتا ہے، جس طرح یقوت ہے، مرجان ہے، عقیق ہے، صدف ہے، مروارید ہیں، یہ سرد خشک مزاج رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر قرآن کے اندر سورۃ تین کے اندر آیا والتینی والزیتونی، انجیر اور زیتون۔ تو زیتون اور انجیر یہ بھی گرم تر مزاج رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن کے اندر اگر ہم مطالعہ کریں گے تو 4 قسم کے مزاج کی یعنی چیزیں ہمیں ملیں گی، یا جس طرح یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں راتبن، یابسن یعنی تری اور خشکی، حرارتن اور برودتن، حرارت گرمی، برودت سردی۔ تو 4 لفظ یعنی قرآن کے اندر یعنی مختلف آئے ہیں، سردی، گرمی، خشکی اور تری کے لحاظ سے۔ تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ انسان 4 چیزوں سے اس کا نظام چل رہا ہے۔ اور پھر طب کا علاج کا ایک نظریہ، علاج بھی ضد ہے۔ تو علاج بھی ضد بھی اگر ہم 4 چیزوں کا علم ہمیں ہوگا، یعنی 4 اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں سے انسان کو بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی سبزیاں، فروٹ اور اناج بھی پیدا کی، تاکہ جو مزاج بڑھے اس کے مطابق انسان اپنا علاج غذائی بھی کر سکے۔ جس طرح سبزیوں کے اندر مختلف مزاج والی سبزیاں ہیں اور فروٹ مختلف مزاج والے ہیں، بلکہ 4 مزاج سبزیوں اور فروٹ اور ادویات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 چیزوں سے بنایا، اور پھر 4 قسم کی یہ سبزیاں، فروٹ اور ادویات بھی پیدا کر دی کہ جو مزاج بڑھے گا اس کے بھی ضد دوسری چیزیں استعمال کی جائیں، تاکہ مزاج نارمل ہو جائے اور اس سے جو جتنی بھی علامات ہیں، امراض ہیں، وہ دور ہو جائیں۔ اس سے ایک نظریہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ 4 ارکان، 4 مزاج، 4 اخلاق، یہ اصل قدیم نظریہ ہے اور قرآن کا نظریہ ہے، طب نبوی کا نظریہ ہے۔ کچھ ایسے اطباء کرام بھی ہوئے ہیں جو 3 کے قائل ہیں۔ اگر 3 کے کو مانا جائے تو یہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ پھر 3 کا علاج، 3 خلطوں کے ذریعے ہم 3 مزاج کے ذریعے ہم علاج کریں گے تو اس سے بھی ضد کیسے بنے گا؟ اس سے بھی ضد نہیں بن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو 4 چیزوں سے بنایا ہے، پھر 4 قسم کی مزاج والی چیزیں بھی پیدا کی ہیں، تو پھر ہمیں اپنے عقل کے مطابق ہم کوئی ایسا نظریہ پیش کریں گے تو کچھ فائدہ اس سے ہوگا ضرور، لیکن مکمل اس سے یعنی فائدہ ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جو نظریہ ہمیں قرآن حدیث سے ملتا ہے اس میں یہ حقیقت پائی جاتی ہے، اس میں یہ عافیت ہوتی ہے، وہ ایک فطری طریقہ ہوتا ہے، اس سے مکمل طور پر کامیابی ہو سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم گرم تر چیزوں کے بارے میں بتائیں گے۔ آج ہم نے سرد خشک چیزوں کے بارے میں پڑھا، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر گرم تر چیزوں کے بارے میں آگاہی بخشیں گے۔ دعا اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔